احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساؤنڈ والے اس کی ایکو بالکل بند کر دیں اور میک کی آواز کھول دیں۔ اللہ جزا بالکل۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم اور بڑی ہی عزت کے لائق، محبت کے لائق ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری مصری خان صاحب، میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کی عمر کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا مقابلہ کوئی اور عمل شاید ہی کر سکتا ہو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، 3 کام ایسے ہیں جن سے میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کام جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، ختم نبوت کا کام کرنے سے میرے آقا کی ذات خوش ہوتی ہے، اور دوسرا میرے آقا کی اہل بیت کی خدمت کرنے سے حضور کی ذات خوش ہوتی ہے، اور تیسرا کام جو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس پہ میرے آقا کی ذات اور خداوند قدوس بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے، ذرا توجہ سے بات کو سماعت فرمانا۔ ذرا دیکھیے 40 سال کے بعد میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ پھر نبوت کے بعد صحابہ کیا کرتے تھے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کیا کرتے تھے؟ ابھی نماز تو فرض ہوئی ہی نہیں، ابھی حج تو فرض ہوا ہی نہیں۔ میرے آقا کے صحابہ اس وقت کیا کرتے تھے؟ یاد رکھیے، جب تک نماز فرض نہیں ہوئی اس وقت میرے نبی کے صحابہ صرف 2 کام کیا کرتے تھے۔ ایک تو میرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، اور دوسرا میرے پیغمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ آئیے میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والوں، تیرا مقام کوئی عام نہیں ہے۔ تیری مسجد کے اندر عصر کی نماز کے بعد جب تم اکیلے ہو کر فردن فردن یا اکٹھے ہو کر جب تم میرے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہو، یہاں سے ملائکہ لے کر میرے پیغمبر کے مقدین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر وہ ملائکہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ویسے ہی نہیں، تیرا نام لے کر اور تیرے باپ کا نام لے کر ملائکہ میرے پیغمبر کے روضے اطہر پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولا، میں نے اور بڑے عبادتیں کی، یہ ملائکہ جا کے میرے پیغمبر کی ذات پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اس کی کیا بات ہے؟ باقی عمل کیوں نہیں یہاں پیش کیے جاتے؟ تو سنیے گا بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، کیونکہ ہم سرکار کے عاشق ہیں اور صحابہ کرام اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں پیغمبر سے محبت ہے، ہمیں پیغمبر سے عشق ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، اس سے ہر پڑھنے والا طالب علم میرے آقا سے محبت رکھتا ہے۔ آئیے، میں نے کہا مولا تیرے پیغمبر پہ درود و سلام پڑھا، ادھر کیوں گیا، ادھر نہیں گیا؟ اللہ فرماتے ہیں جو یہاں سے نیکی کا کام کرنا آسمان پہ پہنچتا ہے، یہ ادھر جاتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ جب تو ادھر نیکی کا عمل کرتا ہے آسمان پہ تیرا عمل جاتا ہے، وہ تیری ذات کا معاملہ ہے۔ جب میرے پیغمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ تیری ذات کا معاملہ نہیں، میرے پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے۔ میں اپنے نبی کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے تیرے اس عمل کو پہلے پیغمبر کی ذات پہ حاضری لگتی ہے، پھر وہ عمل تیرا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ، وہ کل قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوا کرتی ہیں۔ توجہ، جو میرے پیغمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، ایک دار الخیرات کتاب لکھی ہے، اس کا مصنف عرب کے اندر رہتا ہے،
ہے وہ مصر کا مصنف ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد توجہ، عصر کی نماز کا وقت ہے، ابھی ان کا عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، عصر کی نماز قضا ہونے جا رہی ہے، ابھی ان کو پانی نہیں مل رہا، عصر کی نماز جانے لگی ہے، دیکھا تو ایک کنواں ملا، وہاں پانی نیچے ہے، پانی پینے کو کوئی چیز، پانی اوپر لانے کو کوئی چیز نہیں ہے، ایک ننھی منڈی چھوٹی بچی آتی ہے، کہا مولانا آپ عرب کی دھرتی کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، یہ پانی اوپر کیوں نہیں آتا؟ اس بچی نے ایک لب اس کنویں کے اندر ڈالا تو پانی اوپر آیا، حضرت جی نے وضو فرمایا اور نماز پڑھی، کہا بیٹا میری بات کو سن کے پھر جانا، یہ کیا معاملہ ہے مجھے بتائی، تو عمل کون سا کرتی ہے؟ کہا مولانا کائنات کا کوئی عمل نہیں کرتی، صرف رب کی نماز پڑھتی ہوں یا اس پیغمبر پہ درود و سلام پڑھتی ہوں۔ میرے بھائیو دعا ہے اللہ رب العزت سے مہمان آ چکے ہیں، جو میں نے کہا جو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا